نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال إن أصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تبارك وتعالى في الفرقان المجيد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا. اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے قابل احترام معزز سامعین اور ناظرین اور حاضرین، آپ سب کا ریوائور آف سنہ کی اسلامک چینل میں خیر مقدم ہے. میں آپ کا میزبان ابراہیم بیگ. سب سے پہلے آپ سب سے میری یہ گزارش رہے گی، سب ناظرین سے، سامعین سے، حاضرین سے، کہ نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے ہماری چینل کو لائک، سبسکرائب، فالو کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے، ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والا ہے، اور جو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید اور بہت ہی زیادہ نفع کا سودا ہونے والا ہے، ایک نفع کی ڈیل ہونے والی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی کہ اس کے دین کی مدد کرو گے، اس کے دین کی اقامت کرنے میں، اس کی دین کو غالب کرنے میں اس کی مدد کرو گے، تو اللہ تمہاری ریورس میں، اللہ تمہاری اس کے بدلے میں اور زیادہ مدد کرے گا. ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، ثابت قدم بنا دے گا تمہیں، یعنی کہ تمہیں سیٹل کر دے گا، اس دنیا میں بھی تمہیں سیٹل کر دے گا. آج کل ہم میں سے ہر کوئی ایک بہتر سے بہتر کیریئر کی تلاش میں ہے. اللہ رب العزت تو اس کا جواب خود قرآن حکیم میں دے رہے ہیں کہ اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں اس دنیا میں بھی تمہیں ثابت قدم بنا دوں گا، یا تمہیں سیٹلمنٹ کر کے دے دوں گا. لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں میرے دوستوں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو چلیے دوستو، آج کا جو ہمارا اہم سبق ہے قرآن مجید کے اس علم تجوید کا، اس کی شروعات کرتے ہیں. کیونکہ تجوید ایک ایسا علم ہے جو بنیادی علم ہے، جو بیسک سیٹ آف نالج ہے، بیسک نالج ہے، بیسک سبجیکٹ ہے قرآن حکیم کو سیکھنے کے لیے. اور جب تجوید کو ہم سیکھیں گے تو قرآن حکیم ہم اچھے سے ریسائٹ کر پائیں گے، پڑھ پائیں گے، اس کی تلاوت کر پائیں گے اور دوسروں کو سمجھا پائیں گے. تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں. آج کا جو سبق ہونے والا ہے، الحمدللہ ہم 11ویں سبق تک محنت کرتے کرتے اللہ رب العزت کی مدد سے، استقامت سے اور اپنی ڈیڈیکیشن سے پہنچ چکے ہیں. آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب ہمارے پیج کو فالو کرتے ہیں اور آگے شیئر بھی کرتے ہیں. اللہ آپ سب کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے. تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں. آج جو سبق ہونے والا ہے وہ ہے جزم یا سکون. یہ جو کوما کی شکل میں سائن ہوتا ہے، حرکت ہوتی ہے، اس کو جزم کہتے ہیں. اور یہ جب بھی کسی حروف کے اوپر پایا جاتا ہے تو اس کے پچھلے والے حروف کو اگلے والے حروف کے ساتھ، یعنی کہ جس کے اوپر جزم ہوتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں. اس حروف کو، جیسے کہ نون کے اوپر ہو تو اس کو نون ساکن کہا جائے گا، یا کسی اور لام کے اوپر ہو تو اس کو لام ساکن کہا جائے گا. تو اس حروف کو جس کے اوپر ساکن ہو اس کو وہ پچھلے حروف سے کنیکٹ کر دیتا ہے. اس کا ہجا کیسے ہوتا ہے میں آپ کو سکھانے والا ہوں. جیسے جیسے ہم مشق پہ چلے جائیں گے ہم اس کو سمجھتے جائیں گے، اس والے قاعدے کو. اپنے بچوں کو آپ اس کی سب سے پہلے جو اس کا جو سائن ہے وہ میمورائز کروا دیجئے. اس کا سائن کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیے اب یہ بنیادی قاعدہ آ رہا ہے اس کو سیکھنے کے لیے کہ ایک حروف کو دوسرے حروف کے ساتھ کیسے کنیکٹ کیا جاتا ہے عربی زبان میں. تو ہم شروعات کرتے ہیں اس کی. الف زبر با ساکن ایسے پڑھا جاتا ہے. الف زبر با ساکن، یہ ہجے کا طریقہ ہے. اب. الف زیر با ساکن اب. الف پیش با ساکن اب. الف زبر تا ساکن ات. الف زیر تا ساکن ات. خیال رکھیے گا کہ جو مخارج ہے ان حروفوں کے جن کے اوپر ساکن ہے، جیسے یہاں پر با ہے اور با کے مخارج میں تو ہمیں
میں آپ کو بول چکا ہوں کیا کرنا ہوتا ہے، دو ہونٹوں کو جوڑ کے چھوڑنا ہوتا ہے، با، ٹھیک ہے. تو اس کا پورا خیال رکھا جائے کہ پورا جو ساکن کے نیچے جو حروف ہے وہ اپنے پراپر آرٹیکولیشن پوائنٹ یا مخرج سے ادا کیا جائے، اور اس کی جو بھی صفت ہے اس حروف کی وہ بھی پراپر ادا کیا جائے، اس صفت کو پورا ادا کیا جائے گا. جیسے کہ با میں یہاں کلکلے کی صفت ہے تو یہاں اب پڑھا جائے گا، اب، کلکلا یعنی کہ کسی چیز کا واپس آنا، اب، ٹھیک ہے. ات، 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 الف زبر سا ساکن اس، الف زیر سا ساکن اس، الف پیش سا ساکن اس. اج، میں آپ پڑھتے جاؤں گا آگے ہجے کے بغیر، آپ اس کا ہجا خود سمجھیے. اج، 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 اہ، اہ، اوہ، اخ. دیکھیے پراپر جو کسی بھی حروف کا مخرج ہے وہ ادا ہو رہا ہے، اخ، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ ہلکی حروف ہے، تھروٹ سے نکلنے والا، گلے سے نکلنے والا، تو اس کی جو صفت ہے وہ پورے طریقے سے ادا ہو جائے گی. اخ، معافی چاہتا ہوں، اخ، اخ، اد، 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 از، از، اوز، ار، 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 از، از، اوز، اس، 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 اش، 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 اس، 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 آد. کیونکہ آپ کو پتا ہے ضاد جو ہے وہ بھاری حروف ہے اور وہ زبان کی پیچھے والی کروٹ اور اس کے مقابلے پیچھے کے جو داڑے ہیں، مولر آپ کے جو ٹوتھ ہوتے ہیں وہاں سے ادا ہوتا ہے. ایض، اوض، ات، ایت، اوت، از، از، اوز، ا. دیکھیے یہاں پہ چونکہ عین ہے، عین ہلکی حروف ہے اور اس میں درمیانی حلق سے ادا ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پہ جو آواز ہے اس میں بھی ہلکا سا کلکلا پایا جائے گا. اے، او، او، اگ، 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 اف، اف، اوف. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی ہاں. اق، اق، اوق، اک، ایک، اوک، ال، 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 ام، ام، ان، ان، او، ایو، او، اح، اہ، اوہ، اے، او، آئی، ای، اوئی. تو چلیے آگے چلتے ہیں. دیکھیے ہاں یہ بہت ضروری قاعدہ ہے، یہ جو سارے حروف ہیں نا، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ سارے کلکلے کے حروف ہے اور ان کو ہلایا جائے گا. جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی اس کا آئیڈینٹیفیکیشن دیا، اس کی انڈیکیشن دی کیسے ہو جاتا ہے. یہ کسی الفاظ کے آخر میں قاف ہوگا تو وہ اق کے بعد ہلایا جائے گا ایسے، اق، کلکلا اسی صفت کو کہتے ہیں. تو چلیے اب ہم اس کی مشق پہ آ جاتے ہیں سامعین حاضرین. تاکہ ہم اس کے اپلیکیشن کو، اس کے استعمال کو سیکھیں. چلیے جی، الف پیش قاف ساکن اق. اب تھوڑے الفاظ جو ہے وہ بڑے بڑے آئیں گے، یعنی کہ 4 5 حروف والے. تو اپنے بچوں کو پورا اس چیز پہ فوکس کروائیں، اس چیز پہ ان کو متوجہ کروائیں اور ان کو پراپر ہجا اور جوڑ بنانا سکھائیں. الف پیش قا ساکن اق، تا پیش لام ساکن تل. دیکھیے اس کا صفات کا جو ہے وہ پورا خیال رکھا جائے گا. یہ بھاری نہیں ہے، یہ ہلکا ہے. اق، تل، الف زبر را ساکن ار، سین زبر لام زبر سال، ارسال، ارسال. واو زبر نون ساکن ون. یہ جو بیچ میں الف ہے یہ سائلنٹ ہے، اس کی کوئی امپلیکیشن نہیں ہے. یہ سیدھے جو یہاں سے ہے، یہ واو کے اوپر جو زبر ہے وہ اس نون ساکن کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے گا، وہ جوڑ دیا جائے گا. تو واو زبر نون ساکن ون،
ہا زبر را ساکن حر ون حر ون حر ون حر. آپ حاضرین میں سے کسی کو بھی کوئی سوال ہوگا, کوشچن ہوگا تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. واو زبر لام ساکن, پھر سے وہی الف سائلنٹ والا جو کہ اپلائی نہیں ہوگا, بلکہ لام ساکن پچھلے والے حروف کے ساتھ بالخصوص جوڑ دیا جائے گا, کنیکٹ ہو جائے گا. واو زبر لام ساکن ول, عین زبر صاد ساکن اس ول اس, اور اس کے بعد جو متحرک حروف ہے الگ سے پڑھا جائے گا ری, کیونکہ ساکن جہاں پہ ہوگا وہاں تک آپ کو آواز کا ہجا کرنا ہے, اس کے بعد کا جو حروف ہوگا اس کا ہجا اس کے ساتھ ادا نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ الگ پڑھا جائے گا, کچھ اس طریقے سے ول اس ری ول اس, ایسا نہیں پڑھیں گے آپ ول اسری. جوڑ اس کا جو ہے وہ ایک ہی نہیں ہوگا, اس کا جو ہجا ہے نا وہ سیم ایک ہی سانس میں نہیں پڑھا جائے گا بلکہ الگ الگ سے پڑھا جائے گا, ول اس ری. ٹھیک ہے جی. کھیف زبر کھا, عین زبر صاد ساکن, پڑھیے کھا اس کھا اس, فن فا فا زیر تنوین یا دزیر, فن کھا اس فن کھا اس فن. لام پیش حمزہ ساکن لو, یہ اس کی نیچے جو واو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ یہ حمزہ متحرک ہے, الگ سے اس کو حمزہ پڑھا جائے گا. لو لو, لام پیش لو, حمزہ کے اوپر پھر ہے زبر تنوین ان, اور اس کے بعد الف آ رہا ہے تو اس میں گننے کی آواز ادا ہو جائے گی, کیونکہ کسی بھی حروف کے بعد, حمزہ کے بعد, الف کے بعد یا کسی اور حروف کے بعد جس کے اوپر تنوین ہو, زبر تنوین ہو اور پھر الف آ جائے تو اس میں گناہ کی ادائیگی ہوتی ہے, کچھ اس طریقے سے لو لو آ. اگر ہم الف کو نہ پاتے وہاں پہ تو ہم پڑھتے لو لو ان, کیونکہ یہ تنوین ہے, کیونکہ اس کے بعد الف آ رہا ہے تو یہاں پہ یہ لو لو آ پڑھا جائے گا, اس میں گناہ کی ادائیگی ہوگی. شین زبر الف ساکن شا, آواز وہاں پہ رکے گی شا. نون زیر تنوین نن شا نن. تا زبر عین ساکن تا, لام زبر لا, میم پیش مو تعلمو تعلمو. کیف زبر الف ساکن کا, سین دو زبر سن کا سن یا زبر تنوین کا سن. یا زبر دال ساکن ید, را زبر را, حمزہ پیش او, کیف پیش میم کم ید را کم. اب بڑے بڑے الفاظ آ رہے ہیں تو اس وقت آپ کی توجہ, آپ کا فوکس بہت ضروری ہے. ید را کم. الف زیر قاف ساکن اق, را زبر الف ساکن را اق را اق را. شین زیر حمزہ ساکن شع, تا پیش میم ساکن تم شع تم. ہجے کے بغیر اب میں آگے پڑھوں گا اور آپ اس کو فالو کرتے جائیے. لم یلد نصیبت اشہدو باغین فتنتن تزحلو یجعل اجرهم اشفقنا اتممت استغفر الحمد اضرب خلقت يمسسك عسعس قلتم في الأرض مصرف مؤمن. تو یہ رہا آج کا ہمارا ساکن کا قاعدہ, ساکن کا اصول جو آپ سمجھ چکے ہیں. اگلے بار اس کی مشق کر کے ہم اس کو ایک بار پھر سے ریپیٹ کریں گے, کیونکہ یہ سب سے اہم قاعدہ ہے قرآن حکیم کا. اسی کو سیکھ کے آپ پراپر جوڑ کرنا سیکھ پائیں گے قرآن حکیم کے مختلف الفاظوں میں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.